بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اصفہان کے اندر ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا۔ اس کے دروازے پر ایک دن ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا۔ اس فقیر نے آواز دی، دروازے پر کنی بجائی اور آواز دی کہ کوئی ہے جو میری مدد کر سکے، کوئی موجود ہے جو مجھے کھانے کے لیے دے سکے، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوں، کوئی شخص ہے جو میری مدد کر سکے۔ وہ اندر شخص جو موجود تھے، اس کی بیوی اور وہ مالدار شخص دونوں ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان پر لذیذ نعمتیں رکھی ہوئی تھی، بہت سارے پکوان رکھے ہوئے تھے، بہت سارے کھانے رکھے ہوئے تھے، الگ الگ آئٹم کے کھانے بنے ہوئے تھے، کیونکہ وہ مالدار شخص تھا۔ جب فقیر نے باہر سے آواز دی کہ کوئی میری مدد کرو، میں بھوکا ہوں، تو اس کی بیوی اٹھی کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے کچھ دیکھاتی ہوں، کھانے کے لیے کچھ اس کو۔ اس کی بیوی بہت ساری لذیذ نعمتیں اور کھانا اور پکوان لے کر جب دروازے پر پہنچی، جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ جو باہر کھڑا ہوا شخص مانگ رہا ہے، جو باہر جس نے آواز اور ندا دی ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھ کر ہل گئی اور تڑپ اٹھی، اس کی روح کانپ گئی اور اس نے وہ ساری چیزیں اس کو دے کر فوراً اندر آئی، اپنے شوہر کے سامنے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ وہ شوہر کہتا ہے، اے میری بیوی، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں رونے لگی؟ کیوں رو رہی ہے؟ کیا تجھ کو اس فقیر نے غلط نظر سے دیکھا ہے؟ جو کوئی غلط بات کہی ہے؟ وہ کہتی ہے، اے میرے ہمدم، اے میرے شوہر، اس فقیر نے مجھے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، نہ مجھ کو غلط نظر سے دیکھا ہے، بلکہ جو فقیر آج ہمارے دروازے پر آیا ہوا تھا، جس کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، آج وہ اتنا بے بس اور مجبور تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ کبھی اتنا بڑا مالدار شخص ہوتا تھا کہ اس کے لوگ اس کے در پر اتنے آتے تھے اور وہ لوگوں کو دیتا تھا، اتنا بڑا مالدار شخص ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج یہ نوبت آئی، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک دن وہ جو آج فقیر تھا، وہ میرا شوہر تھا، میں آپ کے نکاح میں دوسری بیوی بن کر آئی ہوں۔ پہلے اس کی بیوی ہوا کرتی تھی، لیکن مجھے اس نے طلاق دیا تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی۔ کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے وقت کا مالدار تھا، میں بھی موجود تھی، ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا اور اس فقیر نے جب آواز دی کہ مجھے کھانا دے دو، کھانے کے لیے میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں، تو اس مالدار شخص نے جو آج فقیر بن کر آیا تھا، اس نے اس فقیر کو بہت بے دردی سے مارا اور اس کو ذلیل و خوار کیا، اس کو بے عزت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے سب کچھ لے لیا اور اس کو دنیا میں ہی دکھا دیا کہ کسی کو
ذلیل و خوار نہ کر۔ اگر تیرے پاس یہ مال اور دولت ہے تو یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت موجود ہے، اس کی قدر کر، لوگوں کی مدد کر۔ لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی۔ آج اس کے اوپر یہ حالات ہیں کہ اس کے پاس مال تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پاس اس کی بیوی موجود نہیں ہے، تو وہ شوہر و مالدار کہتا ہے کہ اے میری بیوی، میں تجھے اور بات بتلاؤں، جو شخص اس وقت اس کے پاس میں فقیر بن کر گیا تھا اور فقیر بن کے مانگ رہا تھا، وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ شخص میں ہوں۔ اس شخص نے مجھے اپنے مالدار زمانے میں مجھے بہت ذلیل و خوار کیا تھا، مجھے بہت مارا تھا، لیکن آج اللہ کی کرنی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا دیا اور اس کو مالدار بنا دیا، اور اتنا بڑا مالدار، اس کی ساری نعمتیں اور چیزیں ساری کی ساری اس شخص کو، اس فقیر کو دے دی۔ لیکن آج وہ مالدار شخص جب فقیر بن کر اس کے دروازے پر آیا، اس نے دیکھا کہ میری بیوی یہاں ہے، اور وہ بھی دیکھ کر ہل گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو، کسی کو ذلیل و خوار نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کریں، اور کوئی بھوکا پیاسا ہمارے دروازے پر آ جائے تو اس کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں، لائک کریں۔